نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو جن کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے، جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد طیب صاحب تشریف لانا تھا، ان کو کوئی اچانک سفر بھی درپیش ہو گیا اور کوئی ضرورت بھی پیش آ گئی، ان کی نمائندگی میں ہم حاضر ہوئے۔ ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اچانک مجھے حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر نرمی پیدا کر دی ہے، اور اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے بکھر جاتے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں۔ یہ نرمی، زبان کی نرمی، لہجے کی نرمی اور گفتگو میں نرمی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور دوسروں کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کا وصف ہے رحماء بینہم۔ لیکن کفار کے بارے میں یہ ہے اشداء علی الکفار، اور آپس میں رحماء بینہم۔ میں ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کفار کے لیے تو ہم سخت ہوں گے، جیسے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم فرما رہے تھے، وہ اشداء علی الکفار ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر آپس میں نرمی پیدا کر لیجیے۔ اپنی زبان کے اندر نرمی، اپنے لہجے کے اندر نرمی، اپنی گفتگو کے اندر نرمی۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر نرمی پیدا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے حکم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب تم ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا۔ تو فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب گفتگو کرنی ہے تو نرمی سے گفتگو کرنا، ان کو دعوت دینی ہے تو نرمی سے دینا۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے اس حکم کو اگر اختیار کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، اس میں سے ساری خیر نکل گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ فرماتے ہیں جس میں اللہ نے نرمی پیدا کر دی اس میں ساری خیر پیدا ہو گئی۔ تو گویا لہجے کی سختی، زبان کی سختی اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے، بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے فتنے، بہت سارے مصائب ان سے انسان بچ جاتا ہے۔
اگر قرآن کریم کا یہ حکم جو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا، یہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں آپس میں مسلمانوں کی زندگی کے اندر اگر یہ آ جائے تو بہت ساری خیر آ جائے گی۔ یہ میں اور آپ اگر اس کی تھوڑی سی کوشش کرنے لگ جائیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے لہجے میں اپنی زبان میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت مدد فرمائیں گے اور بہت خیر ہوگی، اور آپس میں محبتیں، الفتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائیں گے۔ میں ایک ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔